حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہرت کا لباس جس نے پہنا قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنایا جائے گا۔ بات آپ کی بالکل درست ہے، سنن مسند احمد میں بھی آیا ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ انہوں نے عنوان قائم کیا ہے کہ من لبس شہرتم من الثیاب، جس آدمی نے شہرت کے لیے کپڑے پہنے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قال انہ قال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من لبس ثوب الشہرۃ فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مظلہ یوم القیامت ثم الہب فیہ نارا، جس آدمی نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنایا اسے قیامت میں اللہ تعالیٰ ذلت کا لباس بھی پہنائے گا اور پھر اس کے کپڑوں میں آگ بھی خدا لگوا دے گا، فرشتوں کے ذریعے سے ذلیل کرے گا اسے۔ اس حدیث میں جو ہے فقہا نے اس کی 4 طرح کی چیزیں لکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شہرت سے مراد یہ ہے کہ ایسا لباس پہننے جو پہننا ہی حرام ہے، لڑکیاں ایسا لباس پہنے جو لڑکے پہنتے ہیں، محض اپنے کالج اسکول راستہ نمایاں کرنے کے لیے اپنے آپ، وہ لباس ہی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مرد ہے اور وہ ایسے لباس پہنے جو عورتوں کے لباس ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا، مرد ریشم کا لباس پہنے، ان سب چیزوں کو منع کیا گیا ہے۔ تو لباس شہرت ایک تو یہ ہے۔ دوسرا لباس شہرت یہ ہے کہ آدمی تکبر کے لیے لباس پہنے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی سے لباس پہنو، اور جو لوگ سادہ بس رہتے ہوں گے زندگی میں، اللہ تعالیٰ قیامت میں انہیں عزت کا لباس پہنائے گا، بس جیسے عام پبلک رہتی ہے۔ یہ پتہ نہیں کیا مرض چمٹ جاتا ہے ان مذہبی رہنماؤں کو بھی کہ وہ چیزیں پہنو جس سے پتہ چلے کہ تم بہت آنریبل، بہت گریٹ، بہت زیادہ بڑی ہستی ہو۔ بھئی جس طرح اور لوگ پہنتے ہیں لباس ایسے ہی پہنو، جس طرح اور لوگ آرام سے کھانا کھاتے ہیں ایسے ہی کھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق فرماتے تھے، فرمایا میں لوگوں میں ایسے ہی کھانا کھاتا ہوں جیسے لوگ کھاتے ہیں، آکل کما یاکل العبد، میں ایسے کھاتا ہوں جیسے کوئی غلام، فقیر، درویش آدمی بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا میں ایسے ہی لباس پہنتا ہوں جیسے سب لوگ لباس پہنتے ہیں۔ حالانکہ حال یہ تھا کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جد امجد آدم علیہ السلام سے لے کے آخری فرد تک جو مومن ہوں گے یہ سب میرے جھنڈے کے نیچے اٹھائے جائیں گے، میں ان سب کا قائد بنوں گا۔ اور پھر ساتھ فرما دیا ولا فخر، لوگوں اتنے بڑے عہدے پہ بھی مجھے کوئی فخر نہیں ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ مراد یہ ہے۔ تیسری قسم کا لباس فقہا کہتے ہیں وہ ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے، تمسخر، لوگ جس کا مذاق اڑائیں، خود بھی ہنسے لوگوں کو بھی ہنسائے، اس لباس سے بھی منع کیا۔ اور چوتھی قسم کا لباس وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو فرمایا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اعمال سے کنایا ہے، یعنی ایسے اعمال کرنا جن سے وہ لوگوں کو اپنی شخصیت میں کو نمایاں کر سکے۔ اس کی بہترین تشریح وہ ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، مسجد میں کہیں رک کے نماز پڑھی، نماز کے بعد ایک شخص کھڑا ہو گیا بیان کرنے، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اسے دیکھتے رہے، پھر اپنے نوکر سے فرمایا کہ اس سے پوچھو یہ جو کہہ رہا ہے کہ درس قرآن سمجھائے گا، اسے پتہ ہے قرآن کے کس حکم نے کس حکم کو منسوخ کر دیا؟ بہت بڑا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے عدت گزارنی ہے، 1 سال عدت گزارو۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں 4 مہینے 10 دن۔ اب یہ 4 مہینے 10 دن کی عدت نے 1 سال کی عدت کو کینسل کر دیا۔ وہ پہلے آیت نازل ہوئی تھی، اب کوئی آدمی قرآن پڑھاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو اللہ کا حکم ہے 1 سال، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ 4 مہینے 10 دن والی آیت کہاں آتی ہے۔ اس شخص کے لیے کیسے جائز ہوگا کہ لوگوں کی رہنمائی دین میں کرے؟
تو اس نے کہا مجھے ان چیزوں کا علم نہیں ہے. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے باہر، اور لوگوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے اس کو دیکھ لو، وہ اصل میں کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پہچانو، میں کتنا صاحب علم آدمی ہوں، مجھے پہچانو. مطلب یہ تھا کہ شہرت ہی ہے نا، تو ایسے اعمال کرنا جس سے وہ لوگوں میں شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے کہ وہ نئے سے نئے شگوفے چھوڑے. اب 4 دن اس نے 4 لفظ فتوے کے نہیں پڑھے، اور وہ بھی مفتی ہے، سبحان اللہ، اسے عربی بھی نہیں آتی تو بھی وہ شیخ الاسلام والمسلمین کہلاتا ہے. کہاں جائے یاد؟ اس لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ کی مذہبی جو قیادت ہے اس وقت 90% سے زیادہ یہ جاہل ہیں، یہ 90% سے زیادہ جاہل ہیں، انہیں پتہ ہی کچھ نہیں. نہ یقین آئے تو پورے ملک کے جو امام ہیں نا، اور پورے ملک کی سیاست جس مذہبی شخصیت کے پیچھے اس وقت چل رہی ہے، انہوں نے فرمایا دیوبند جو بنا تھا یہ اصل میں علی گڑھ کے مقابلے میں بنا تھا، کیونکہ علی گڑھ میں کفر یہ چیزیں پھیل رہی تھیں، لہٰذا بزرگوں نے دیوبند کو بنایا. حالانکہ دیوبند علی گڑھ سے 9-10 سال پہلے بنا ہے، تو انہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ پہلے کون سی یونیورسٹی بنی ہے یا پہلے دارالعلوم دیوبند بنا تھا. اور آپ کہیں چلے جائیں، کہیں دیکھ لیں، مجال ہے کہ 200-400 500 1000 آدمی ان کے لیے جمع نہ ہو جائیں. یہ آپ کی مذہبی قیادت ہے، اسی لیے تو ڈوبے ہو، اسی لیے تو مر رہے ہو، اسی لیے تو جوتے پڑ رہے ہیں یہ تمہارے مذہبی قائدین.